میری محترم بہنوں، کبھی سوچا ہے ایک عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ جواب ہے عورت کی معصومیت اور اس کا سچ۔ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ معصومیت شوہر کے دل کو جیتنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو عورت اپنے شوہر سے دل کے اخلاص کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے رشتے میں سچائی اور پاکیزگی رکھتی ہے، وہ ہمیشہ شوہر کے دل میں وہ مقام پاتی ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ جب شوہر محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی دل کی بالکل صاف ہے، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں، تو پھر وہ عورت اس کے لیے صرف بیوی نہیں رہتی، بلکہ اس کی آنکھوں کی پتلی بن جاتی ہے، اس کا سکون، اس کا مان بن جاتی ہے۔ لیکن بہنوں، یاد رکھیں، جھوٹ اس رشتے کا سب سے خطرناک زہر ہے۔ ایک اجنبی کے سامنے اگر جھوٹ بول بھی دیا جائے تو شاید بات چھپ جائے، لیکن جس کے ساتھ دن کے 24 گھنٹے گزرنے ہوں، اس کے سامنے جھوٹ کب تک چھپ سکتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، آخرکار وہ کھل ہی جاتا ہے۔ اور جب شوہر کے دل میں یہ احساس بیٹھ جائے کہ بیوی اس سے جھوٹ بولتی ہے، اس کے جذبات سے کھیلتی ہے، تو اس لمحے رشتے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ بیوی کا مقام شوہر کے دل میں گر جاتا ہے اور پھر اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے کی مضبوطی دل کی نیک نیتی سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں شوہر کی عزت ہوگی، اس کے لیے خلوص ہوگا، تو وہ خلوص اس کے دل تک ضرور پہنچے گا۔ عورت جتنی سچی نیت رکھے گی، اسی قدر اس کی عزت اور محبت شوہر کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ رشتے کا حسن یہی ہے کہ دونوں دلوں میں اعتماد ہو، جھوٹ نہ ہو، شک نہ ہو، اور ایک دوسرے کی عظمت دل میں بستی ہو۔ سنو ذرا، ایک پرانا واقعہ ہے جو دل کے راز کھول دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ محل سے باہر جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بادشاہ نے وزیر سے سوال کیا، یہ جو کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وزیر مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ بات میں الفاظ میں نہیں، عمل سے سمجھا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے اپنی شاہی لباس اتار کر عام لوگوں کے لباس میں چلیں۔ بادشاہ نے حامی بھر لی۔ ایک دن اس نے تاج اتارا، شاہی لباس چھوڑا اور عام کپڑے پہن کر وزیر کے ساتھ شہر میں نکل پڑا۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا، یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو بالکل جاہل لگتا ہے، تمیز نہیں ہے اس میں۔ وزیر اس شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بادشاہ کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ فوراً بولا، ہمارا بادشاہ بالکل بے وقوف ہے، حکومت کے لائق ہی نہیں۔ بادشاہ نے یہ سنا مگر خاموش رہا۔ آگے بڑھے تو ایک دوسرا نوجوان نظر آیا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بادشاہ نے کہا، یہ تو بڑا سلجھا ہوا اور شریف انسان معلوم ہوتا ہے۔ وزیر اس نوجوان کے پاس گیا اور پوچھا، بادشاہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوان نے احترام سے جواب دیا، ہمارا بادشاہ تو نہایت سمجھدار ہے، اس نے رعایا کو خوش رکھا ہوا ہے، ہم واقعی خوش نصیب ہیں کہ ایسا بادشاہ ہمیں ملا ہے۔ یہ سن کر وزیر نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، دیکھ لیجئے، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے جو جذبات تھے، وہی جذبات دوسروں کے دل میں آپ کے لیے لوٹ آئے۔ یہی مطلب ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو تو وہی محبت ان کے دل میں بھی جاگ اٹھتی ہے۔ بہنوں، کبھی دل سے پوچھا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا امتحان کہاں شروع ہوتا ہے؟ یہ امتحان اس دن سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے شوہر کی حقیقت کو قریب سے دیکھتی ہیں۔ شادی سے پہلے دل میں خواب سجے ہوتے ہیں، امیدیں جمی ہوتی ہیں، لیکن شادی کے بعد حقیقتیں سامنے آتی ہیں۔ شوہر انسان ہے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ بعض اوقات اس کا مزاج سخت ہوتا ہے، کبھی اس کی عادتیں اچھی نہیں لگتی، کبھی اس کے دوست، ماحول یا حالات اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہنوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب عورت کے صبر اور درگزر کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر عورت کے دل میں وسعت اور معاف کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ شوہر کی خطاؤں کے باوجود اس سے محبت کرتی ہے، اور یہی محبت آہستہ آہستہ
شوہر کے دل کو بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو، اور اللہ کے اخلاق میں سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ معاف کرنا، درگزر کرنا، بندوں سے محبت کرنا۔ عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ یہی روش اختیار کرتی ہے تو اس کا اثر شوہر کے دل پر ضرور پڑتا ہے، لیکن اگر عورت ہر وقت تانے دیتی ہے، اس کی کوتاہی کو یاد دلاتی ہے، ہر بات پر جھگڑا کرتی ہے، تو جان لو یہ رویہ شوہر کو مزید دور کر دیتا ہے۔ بہنوں، اکثر عورتیں کہتی ہیں وہ بدل کیوں نہیں رہا، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے کبھی محبت سے بدلنے کی کوشش کی؟ شوہر کی کوتاہیوں پر نرم لہجے میں بات کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے اچھے پہلوؤں کو سراہنا، یہ سب چیزیں دل کو جیت لیتی ہیں۔ یاد رکھیں، مرد کی فطرت ہے کہ اگر وہ عورت کے دل میں اپنی عزت محسوس کرے تو وہ اس عورت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے، وہ اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ سورۃ الفصلت آیت نمبر 34۔ یہ آیت عورت کی ازدواجی زندگی پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اگر شوہر کی سختی کا جواب سختی سے دو گی تو دشمنی بڑھے گی، لیکن اگر شوہر کی سختی کا جواب محبت سے دو گی، صبر سے دو گی، تو اس کے دل میں محبت کے دروازے کھل جائیں گے۔ دیکھو بہنوں، زندگی کا یہ راز ہے، اگر تم دل میں شوہر کے لیے محبت رکھو گی، اللہ اس محبت کا اثر اس کے دل میں ڈال دے گا، لیکن اگر دل میں نفرت، کینہ اور شک رکھو گی تو یہی کیفیت شوہر کے دل میں منتقل ہو جائے گی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ صرف جملہ نہیں، حقیقت ہے۔ عورت کا خالص دل، اس کا صبر، اس کی محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو بگڑے ہوئے مرد کو بھی سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ بہنوں، ایک اور بڑی آزمائش ہے جو اکثر گھروں کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہے بلا وجہ باہر گھومنے پھرنے کی عادت۔ آج کا دور تفریح کا دور بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا، اشتہارات، فیشن، سب کچھ عورت کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ خوشی کا مطلب ہے بار بار باہر جانا، بازار گھومنا، ریسٹورنٹس پر کھانا کھانا اور پبلک مقامات پر وقت گزارنا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ عادت ہماری ازدواجی زندگی کو کس طرف لے جا رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر جگہ اس کا گھر ہے۔ گھر عورت کے لیے سکون کا قلعہ ہے، لیکن جب وہ بار بار اس قلعے سے باہر نکلتی ہے تو نہ صرف وہ خود فتنوں میں پڑتی ہے بلکہ اپنے شوہر کو بھی آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھو بہنوں، یہ حقیقت ہے کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے باہر نکلنے پر شیطان اس کے قریب ہوتا ہے۔ بازاروں میں، پبلک جگہوں پر نہ جانے کتنی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی اسے میسج کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس کی ہنسی کو غلط مطلب سمجھ لیتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی نظر کسی غیر عورت پر پڑ جاتی ہے اور پھر اس کے دل کی محبت تقسیم ہونے لگتی ہے۔ نتیجہ بے سکونی، جھگڑے، شکوے، الزام۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض عورتیں یہ عادت شادی سے پہلے اپنے والدین کے گھروں سے لے کر آتی ہیں۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی جگہ جانا، دوستوں کے ساتھ باہر کھانا، نئے نئے مقامات دیکھنا، لیکن شادی کے بعد اگر یہی عادت جاری رکھی جائے تو اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی کا دل گھر میں لگے، لیکن بیوی کا دل باہر کی دنیا میں لگا رہے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو بہنوں، باہر گھومنے پھرنے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ شوہر کو اگر گھر میں گرم کھانا، پرسکون ماحول اور بیوی کی محبت مل جائے تو اسے باہر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر بیوی کا دل ہی گھر میں نہ لگے تو شوہر بھی باہر سکون تلاش کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کئی رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرف اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اس آیت میں اللہ عورت کو گھر کی عزت اور حفاظت کا پیغام دیتا ہے۔ گھر عورت کے لیے جنت ہے، لیکن اگر وہ خود ہی اس جنت سے باہر نکل کر فتنوں میں قدم رکھے گی تو نقصان اسی کا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ بعض اوقات شوہر خود بیوی کو باہر لے جانا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جگہ محفوظ ہو، ماحول پاکیزہ ہو اور نیت تفریح کے ساتھ محبت بڑھانے کی ہو۔ کسی پارک میں جانا، کسی پرسکون مقام پر وقت گزارنا، یہ سب درست ہے، لیکن ہر دوسرے دن بازاروں، فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس یا ہجوم والی جگہوں پر جانا نہ صرف دل کی پاکیزگی کو کم کرتا ہے بلکہ رشتے کی روحانی طاقت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بہنوں، کبھی سوچو، اگر آپ شوہر کے دل کو گھر کے اندر ہی محبت، سکون اور خوشبو سے بھر دو تو کیا اسے باہر دیکھنے کی ضرورت رہتی ہے؟ شوہر کو گھر میں ہی وہ پیار، وہ سکون، وہ عزت دے دو کہ وہ باہر کے ہجوم میں جانے کا سوچے بھی نہ۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ بہنوں، ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سی عورتیں نظر انداز کر دیتی ہیں، اور یہی حقیقت اکثر رشتوں میں دوری کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ ہے شوہر کی فطری ضرورت۔ شریعت نے میاں بیوی کے رشتے کو محبت، سکون اور پاکیزگی پر قائم کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ اس آیت میں سکون اور محبت کی بنیاد دونوں کی فطری ضروریات کو پورا کرنے پر ہے۔ شوہر کے لیے بیوی صرف ساتھی نہیں بلکہ اس کے سکون کا مرکز ہے۔ جب عورت شوہر کی جذباتی اور جسمانی ضرورت کو سمجھے اور محبت سے پورا کرے تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب عورت بار بار انکار کرے، بہانے بنائے یا شوہر کی طلب کو نظر انداز کرے تو دلوں کے فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے تو فرشتے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ الفاظ سخت لگ سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد عورت پر ظلم ڈالنا نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ شوہر کی فطری ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر عورت محبت سے شوہر کا دل جیتتی ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ دیکھو بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ مرد کی فطرت عورت سے مختلف ہے۔ وہ زیادہ تر اپنے جذبات الفاظ میں بیان نہیں کرتا، لیکن اس کے سکون اور محبت کا بڑا حصہ بیوی کے رویے اور اس کی قربت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر بیوی اس کی ضرورت کو سمجھ لے اور نرمی سے پورا کرے تو وہ مرد اس عورت کو اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ لیکن اگر بیوی بار بار ٹال دے، موڈ نہیں ہے یا میں تھکی ہوئی ہوں جیسے بہانے بنائے تو مرد کے دل میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ وہ باہر سکون تلاش کرتا ہے اور یہیں سے رشتے میں فاصلہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازدواجی تعلقات کے بارے میں جو تعلیم دی وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو گھر جنت بن جائے۔ آپ نے فرمایا، عورت اگر اونٹ پر سوار ہو اور شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے اتر کر شوہر کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ ابو داؤد۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کی خواہشات یا جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے تاکہ دونوں کے دل جڑے رہیں۔ بہنوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات شوہر کا موڈ، اس کی طبیعت یا اس کا طریقہ عورت کو پسند نہیں آتا، لیکن اگر عورت صبر کرے، نرمی اختیار کرے تو اس کے صبر کا بدلہ اللہ اس کے گھر میں سکون کی صورت میں دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو عورت شوہر کے دل کو جیت لیتی ہے
وہ دراصل اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر لیتی ہے۔ آج کل کے دور میں فحاشی اور بے حیائی عام ہے۔ باہر کا ماحول مرد کو ورغلاتا ہے، موبائل اور سوشل میڈیا اس کے دل کو بھٹکاتے ہیں۔ ایسے میں اگر بیوی شوہر کو محبت، عزت اور قربت دے دے تو وہ باہر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اس کی محبت۔ بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہے، آپ سے محبت کرے، تو اس کی ضرورتوں کو سمجھیں، اس کے غصے کے وقت صبر کریں، اس کی خوشی کے وقت شکر کریں اور اس کے قریب آنے کے وقت نرمی اختیار کریں۔ یہی عورت جنت کی حقدار بنتی ہے۔ اے میری محترم بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے، تمہاری عزت کرے، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے، تو سب سے پہلا قدم ہے تم خود اسے عزت دو۔ یاد رکھو، عزت دو گی تو عزت ملے گی، پیار دو گی تو پیار ملے گا۔ اگر تم چاہو گی کہ شوہر تمہاری بات سنے، تمہیں سمجھنے کی کوشش کرے، تو تمہیں اس کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنی ہوگی۔ اور عزت صرف باتوں سے نہیں بنتی، بلکہ رویے سے بنتی ہے، انداز سے بنتی ہے، تمہارے لہجے اور تمہارے عمل سے بنتی ہے۔ بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ شوہر کا مقام کتنا بلند ہے۔ شوہر وہ شخص ہے جو تمہارے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمہیں گھر دیتا ہے، تمہیں کھانا دیتا ہے، تمہارے کپڑے بنواتا ہے، تمہاری زندگی کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے بچوں کے لیے کماتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے تو اس کی عزت کرو، سامنے بھی اور پیٹھ پیچھے بھی۔ یاد رکھو بہنوں، عزت کرنا صرف اچھے دنوں میں نہیں ہوتا۔ اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب شوہر غصے میں ہو، جب اس کا رویہ سخت ہو، جب اس کے الفاظ دل کو چبھتے ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا صبر، تمہارا اخلاق، تمہاری عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تم نرمی سے بات کرو، جھگڑا نہ کرو، بحث مباحثہ نہ کرو، اسے تانے نہ دو، تو دیکھنا چند دنوں میں اس کا دل تمہاری طرف پلٹ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہیں، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34۔ بہنوں، یہ آیت شوہر بیوی کے تعلق پر بھی صادق آتی ہے۔ اگر شوہر کبھی سخت بات کرے، تم جواب میں نرمی سے کہو تو اس کے دل کی سختی پگھل جائے گی۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کا نرم لہجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہو تو اس کی کوئی اور عادت پسند بھی ضرور ہوگی۔ بہنوں، یہی اصول تمہارے لیے بھی ہے۔ شوہر کی ایک دو خامیاں دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کو مت بھولو، اس کا احترام کرو، اس کے اچھے پہلوؤں کو یاد رکھو۔ ایک بزرگ عورت کہا کرتی تھی، عورت کی عزت اس وقت بڑھتی ہے جب وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ سوچو بہنوں، اگر تم اپنے شوہر کو گھر میں بادشاہ بنا دو تو کیا وہ تمہیں اپنی ملکہ نہیں بنائے گا؟ اگر تم اس کی عزت دوسروں کے سامنے رکھو، اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے اس کی تعریف کرو، تو وہ تمہاری عزت دوگنی کرے گا۔ لیکن اگر تم دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرو، اس کی کوتاہیاں گنواؤ، تو وہ تمہیں دل سے کبھی اہمیت نہیں دے گا۔ بہنوں، یاد رکھو، کبھی شوہر سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، کبھی اس کے سامنے چیخنا نہ، لڑنا نہ، بحث مباحثہ نہ کرنا۔ یہ سب چیزیں محبت کو ختم کرتی ہیں۔ شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اسے عزت دے، نرم لہجے میں بات کرے، چاہے حالات کتنے ہی خراب ہوں۔ مگر عورت اگر خاموشی اور نرمی اختیار کرے تو وہ گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ اور ہاں، شوہر جو کھانے کے لیے دے دے وہی کھاؤ، جو پہننے کے لیے دے دے وہی پہنو، شکایتیں کم کرو، شکر زیادہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی اکثریت جہنم میں اس لیے ہوگی کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ سوچو بہنوں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکر ادا کرنے لگیں تو اللہ ہمارے گھروں میں کتنی برکت ڈال دے گا۔
آخر میں بہنوں اگر چاہتی ہوں کہ تمہارا شوہر تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے، تمہارے بغیر ایک لمحہ نہ جی سکے، تو اس کی عزت کرو۔ عزت دو گی تو عزت پاؤ گی، محبت دو گی تو محبت پاؤ گی۔ یہی کامیاب شادی کا راز ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔